اتحادی پارٹی ہوں، اس لیے اپنی گفتگو ایک محاورے کے ساتھ شروع کروں گی کہ دانا دشمن نادان دوست سے بہتر ہے۔ میں نادان دشمن تو نہیں ہوں، لیکن نادان دوست بھی نہیں ہوں، دانا دوست ہوں۔ میں اس غفلت کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں جو کراچی کے ساتھ تسلسل سے برتی جا رہی ہے۔ گفتگو کورونا پہ بھی کروں گی، لیکن میں اپنی بات شروع کروں گی ہوائی جہاز کے اس حادثے سے جس نے کراچی میں صف ماتم بچھا دی۔ وہ عید کا دن گھر گھر گلی گلی ماتم تھا۔ بے شک وطن عزیز کے دوسرے شہروں کے لوگ بھی شہید ہوئے تھے، لیکن ان سے منسلک افراد بھی اسی راکھ میں اپنے پیاروں کی مٹی ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ اتنا بڑا المیہ تھا۔ میں نے اپنے بچپن میں، اپنی جوانی میں یہ دیکھا کہ جب کسی گھر پہ آفت آتی ہے، کسی محلے پہ آفت آتی ہے، تو قریب کے لوگ، ساتھ کے لوگ، رشتہ دار ان کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، انہیں سینے سے لگاتے ہیں۔ نئے پاکستان کی خواہش میں ہم نے جس پلیٹ فارم پہ قدم رکھا، وہاں سے ہم نے اس موقع پہ سناٹا دیکھا۔ پرائم منسٹر صاحب تشریف نہیں لائے، کراچی سے منتخب ہونے والے صدر صاحب تشریف نہیں لائے۔ یہ بہت بڑا المیہ تھا جس میں ادھیڑ عمر بھی تھے، جوان بھی تھے، چھوٹے بچے بھی تھے۔ اس جلی ہوئی راکھ میں ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور زیور بتا رہا تھا کہ کتنی ہی میری بہنیں اور بچیاں کراچی میں عید منانے کے لیے آ رہی تھیں، اور کراچی نوحہ کہاں تھا کہ ہوگی کسی کی عید، ہماری کہاں کی عید۔ میں اس غفلت کی توجہ اس لیے بھی دلا رہی ہوں کہ بات اس ہوائی جہاز کے حادثے پہ ہی نہیں ختم ہوتی۔ میں اس بحث میں بھی نہیں جانا چاہتی کہ پائلٹ کی غلطی تھی، کہ ایویشن کی غلطی تھی، یا جہاز نے لینڈنگ کی اور پھر جہاز اوپر اٹھا۔ اس بحث میں بھی نہیں جانا چاہتی کہ اس ایئرپورٹ کے ارد گرد کلدن تنظیموں، پاکستان کے دشمنوں کی کچی آبادیاں بسی ہوئی ہیں یہاں پر۔ ان کے اوپر بھی شبہ کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بھی تحقیق ہونی چاہیے، لیکن میں اس المیہ کا ذکر کر رہی ہوں کہ اس شفقت سے، اس محبت سے یہ شہر محروم رہا۔ اسی فلائٹ کے اوپر معروف صحافی افسار نقوی انتہائی قابل انسان تھے، اور 4 ماہ کے بعد وہ اپنے بچے کو، جس نے طبی تعلیم پوری کی تھی، جمعۃ الوداع کے دن بچوں بیوی کے ساتھ افطار کرنا چاہتے تھے۔ اسپیکر صاحب، ایک درد نہیں ہے، وہ شہر درد سے بھرا پڑا ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ ہم نے نئے پاکستان کے پلیٹ فارم پہ قدم اس لیے رکھا کہ ہم اس پرانے پاکستان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں جس نے گزشتہ 30 برس سے کراچی کی حق تلفی کی ہوئی ہے۔ اس کرونا کے حساب سے بھی میں بتاؤں کہ جب باہر دنیا میں پھنسے ہوئے وطن عزیز کے لوگوں کو یہاں بلانا شروع کیا، تو تمام فلائٹیں، وہ فلائٹیں جو گزشتہ 20 برس میں جن کے رخ اس بین الاقوامی شہر کو مسل کے، کچل کے، پھینک کے اسلام آباد اور لاہور کی طرف وہ رخ کر دیے گئے، اس کورونا کی تکلیف میں بھی پھنسے ہوئے پاکستانیوں میں، کیونکہ پھر میں مجبور ہو گئی، میں نے ایمبیسیز کو فون کیے، معلوم کیا کہ 25% سے زیادہ مسافر جو پی آئی اے سے آنا چاہتے تھے وہ تمام کے تمام اسلام آباد اور لاہور میں اتارے گئے۔ ان کا کوارنٹائن بڑے ہوٹلوں میں کیا، جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے وہ سرکاری اس میں پھنسے۔ ڈومیسٹک فلائٹیں بند تھیں، وہ کراچی کے لوگ دھکے کھاتے ہوئے واپس کراچی پہنچے۔ یہ ناانصافیاں کب تک ہوں گی؟ ہمارے ساتھ برسہ برس سے فائنینشل انسٹیٹیوشنز تبدیل کر دیے گئے۔ آج آپ اسٹیل مل کو بند کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں، تو کیا پھر اسٹیل مل بھی یہاں کوئی کھولی جائے گی؟ وہاں کے اتنے ہزاروں لوگ کہاں جائیں گے؟ ہم آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملائے کھڑے ہیں، لیکن ہمیں کراچی میں استحکام چاہیے ہے۔ کراچی کو اس سے نکالنا پڑے گا جہاں سے کہ اس کو تباہی کرنے کی تمام تر اقدامات ہو چکے ہیں۔ اس کورونا کے موقع پر بھی بہت کچھ ہوا ہے۔ تو خدا کے واسطے پرائم منسٹر صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ کراچی کی طرف توجہ دیجئے، اس حکومت کے رویے کو مت دہرائیے جس میں پچھلی حکومت میں بھی پرائم منسٹر گورنر ہاؤس سے نکل کے کبھی کراچی کے گلی کوچے میں نہیں آئے، اس کے نتائج بھی انہوں نے دیکھے۔ وہ پارٹیاں صفحہ ہستی سے کراچی کے مٹ گئیں۔ کراچی کو ساتھ لے کے چلیں گے، کراچی کو سمجھیں گے، کراچی کا استحکام پاکستان کا استحکام ہے۔
तो प्लीज सेव कराची एंड बिल्ड पाकिस्तान. जी